کیا آپ جانتے ہیں ماہ رجب المرجب میں 3 ایسی راتیں اور دن بھی آتے ہیں جب تقدیر کے بند دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ ایک ایسا وقت جب زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ سیدھا عرش الہی تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ 15، 16 اور 17 رجب یہ صرف تاریخیں نہیں بلکہ یہ وہ گولڈن ڈیز ہیں جن میں کی گئی ایک تسبیح آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم اس پوشیدہ روحانی خزانے سے پردہ اٹھائیں گے جسے سننے کے بعد انشاءاللہ آپ کے منہ سے نکلی ہر دعا قبول ہوگی۔ ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے گا، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ آج کا وظیفہ آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقصیٰ شہزادی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا روحانی چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن۔ رجب کا مہینہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے قرآن پاک میں اسے حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا ہے، لیکن اس مہینے کا درمیانی حصہ یعنی 15، 16 اور 17 رجب روحانیت کی بلندیوں کا نام ہے۔ آج ہم آپ کو وہ خاص تسبیح بتائیں گے جس کی برکت سے ہر پریشانی دھوپ میں برف کی طرح پگھل جائے گی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، 15 رجب وہ تاریخی دن ہے جب قبلہ تبدیل ہوا تھا، یعنی تحویل قبلہ کا عظیم واقعہ پیش آیا۔ جس طرح اللہ نے اس دن مسلمانوں کی سمت بدل دی، بالکل ویسے ہی ان مبارک دنوں میں دعا مانگنے والوں کی حالت بدل دی جاتی ہے۔ ان تینوں دنوں کو ایام بیض بھی کہا جاتا ہے، خوشیوں کا دن بھی کہا جاتا ہے، روحانیت اور قبولیت سے بھرپور دن بھی کہا جاتا ہے۔ ان دنوں میں آسمان سے فرشتے خصوصی طور پر زمین پر اترتے ہیں تاکہ وہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کی پکار کو رب تک پہنچائیں۔ یہ وہ دن ہے جب دوزخ کی آگ ٹھنڈی کی جاتی ہے اور رحمت کی بارش چھما چھم برستی ہے۔ اب ہم اپنے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ عمل بتانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ کامنٹ باکس میں ایک مرتبہ سبحان اللہ ضرور لکھتے جائیں تاکہ نیکیوں میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو۔ اب ہم آپ کو عمل بتانے لگے ہیں، اسے غور سے سنیے گا۔ وہ خاص عمل جو آپ نے 15، 16 اور 17 رجب کو کرنا ہے۔ آپ نے ان تینوں دنوں میں نماز فجر یا نماز عصر ادا کرنے کے بعد اس عمل کو، اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اگر نماز عصر کے بعد یہ تسبیح نہ پڑھ سکیں تو نماز عشاء ادا کرنے کے فوراً بعد بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ نماز فجر، نماز عصر یا نماز عشاء، ان تینوں نمازوں میں سے کوئی بھی نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر یہ ذکر کیا جائے گا تو سونے پہ سہاگا ہوگا۔ 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی کی بڑی طاقت ہے۔ درود ابراہیمی میں بڑے خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ درود ابراہیمی کو دل لگی سے پڑھا جائے گا تو انشاءاللہ بفضل خدا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ و جلیلہ آپ کی مرادوں پر کن کے فیصلے فرما دے گا۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے، درود ابراہیمی کو جب بھی آپ نے پڑھنا ہے پیار، محبت، مٹھاس، خلوص کے ساتھ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر آپ نے 100 مرتبہ صرف ایک تسبیح آپ نے سبحان الحی القیوم، سبحان الحی القیوم، سبحان الحی القیوم، نون کو آپ نے لام کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، سبحان الحی القیوم، سبحان الحی القیوم۔ ان کلمات کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے اپنے مقصد کو، اپنی نیت کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور پھر یہ عمل شروع کرنا ہے۔ 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھیں، پھر 100 مرتبہ ہی دعائے یونس آپ نے پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی دی، سمندر کی گہرائی سے رہائی دی، سمندر کے اندھیروں سے رہائی دی۔ تو جب اللہ رب العزت اپنے پیغمبروں کی باتوں کو، نبیوں کی باتوں کو ان آیات کے ذریعے مان لیا کرتے تھے، ان کی دعائیں ان آیات کے ذریعے مقبول کر لیتے تھے، تو آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ انہی کلمات پر عمل کریں، قرآنی آیات پڑھیں، قرآنی کلمات پڑھیں، اس میں اعظم پڑھیں
پھر اللہ سے مانگے، دیکھیے گا کامیابیاں کیسے آپ کے قدم چومتی ہیں اور زندگی میں رب تعالیٰ کیسے رنگ بھر دیتے ہیں۔ آپ نے 100 مرتبہ دعائے یونس لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ اسے دعائے یونس بھی کہا جاتا ہے، آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے۔ جب 100 مرتبہ آپ یہ کلمات بھی پڑھ لیں تو پھر صرف 21 مرتبہ اس میں اعظم کا ضرور ذکر کرنا ہے۔ اس میں اعظم ایسے کلمات ہیں جن کی برکت سے اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے اور بندے کے تمام بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں، اور اس کے دل کی لاکھوں مرادیں بھی ہوں تو ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتے ہیں۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ توجہ سے سنیے گا۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کن فیکون، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کن فیکون، ان کلمات کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب یہاں ضروری بات سنتے چلیں، جب آپ نے شروع میں سبحان الحی القیوم بھی پڑھ لینا ہے، آخر میں بھی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کن فیکون کا ذکر کر لینا ہے، اور پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جب آپ ان کلمات کو پڑھتے رہیں گے اور ان کلمات کے پڑھتے ہی اللہ کی رحمت آپ پر چھما چھم برسے گی، اللہ کی ذات آپ کو دیکھ کر مسکرائے گی، نورانی محلوق میں آپ کا ذکر کیا جائے گا، نورانی محلوق کو حکم دیا جائے گا فلاں بندے کی فلاں حاجت اور مراد کو پورا فرما دو۔ ان کلمات کو پڑھتے ہی اپنا پورا دھیان اللہ کی طرف رکھیں اور تصور کریں کہ آپ کی مرادیں پوری ہو رہی ہیں۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے آپ کو کیا کیا فائدے ہوں گے، توجہ سے سنیے گا۔ یہ ایسے فائدے ہیں جن کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس تسبیح کے پڑھنے سے دعا کی فوری قبولیت کر لی جاتی ہے۔ جو دعائیں برسوں سے رکی ہوئی ہیں وہ انشاءاللہ ان دنوں کی برکت سے اور اس تسبیح کی برکت سے ضرور پوری ہوں گی۔ رزق میں برکت، اگر قرض اور تنگ دستی نے گھیرا ہوا ہے تو اللہ غیب سے رستے نکالے گا۔ بیماریوں سے شفا، اگر کوئی سخت بیماری ہے تو ان کلمات کی برکت سے اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے گا۔ پریشانیوں کا خاتمہ، گھر کے جھگڑے، دشمنی اور ہر طرح کی بندش، رکاوٹ اس سے ختم ہو جائے گی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، نہایت آسان یہ عمل ہے۔ وقت گزرا جا رہا ہے، رجب کے یہ 3 دن سال میں صرف ایک ہی بار آتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو یہ موقع آپ کے ہاتھ سے نکل جائے۔ یاد رکھیں اللہ انہی کی سنتا ہے جو اسے تڑپ کر پکارتے ہیں۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ایمان افروز ہوگی۔ اس نئے کام کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو سکے، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ مزید ایسے اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو ضرور سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ میرے انسٹاگرام اور ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو بھی ضرور فالو کریں۔ اقصیٰ شہزادی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔